السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا رزق میں برکت نہیں؟ کیا دعائیں قبول ہوتی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا دل بے سکون رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کا ایک عظیم حل قرآن کریم میں پہلے ہی بتا دیا ہو۔ وہ حل ہے استغفار۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفار کی ایسی برکتیں جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں استغفار کی کیا برکتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب مہ برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سب سے پہلے استغفار کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اس کی برکتیں بیان فرمائی۔ یعنی جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بارش میں برکت آتی ہے، زمین میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، اور زندگی میں خیر و برکت کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، استغفار کوئی جادوئی لفظ نہیں کہ صرف زبان سے پڑھ لیا اور سب کچھ بدل گیا۔ حقیقی استغفار وہ ہے جس میں انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عظیم بشارتیں عطا فرمائیں۔ پہلی بشارت، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان ایسے حالات میں پھنس جاتا ہے جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بشارت، اللہ تعالیٰ ہر غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بے سکونی ہے، اگر آپ مسلسل پریشان رہتے ہیں، تو اپنے دن کا آغاز استغفار سے کیجیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، کیونکہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تیسری بشارت، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، استغفار کا مطلب صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ استغفار کا حصہ ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں، خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام ظاہر و باطن گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے تھے، وہ بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار فرماتے تھے تو ہم جو ہر روز جانے اور انجانے میں کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دل کی صفائی، روح کے سکون، اللہ تعالیٰ کی قربت اور ایمان کی تازگی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ دن بھر میں جب بھی موقع ملے دل کی گہرائی سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر میں ایک اہم بات، کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو روز استغفار پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، حقیقی استغفار یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور آئندہ ان کی طرف واپس نہ جانے کا پختہ ارادہ کرے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ آئیے ابھی اسی وقت دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہر و باطن گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے اور استغفار کرنے والا بندہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص استغفار شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی ہی مستند اور ایمان افروز موضوعات آپ تک پہنچاتے رہیں تو اسلامک فیلنگز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔